فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. ساتھیو، یہ سورہ النجم کی پہلی مجلس ہے. اس سورت کا نام، اس سورت کی پہلی آیت بلکہ پہلے لفظ والنجم سے نام لیا گیا ہے. یہ سورت قرآن مجید کی ان اہم سورتوں میں سے ایک ہے، بلکہ یہ پہلی سورت ہے جس میں سجدے کی آیت پائی جاتی ہے، یعنی نزول کے لحاظ سے. ورنہ جانتے ہیں قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی سجدے کی آیت سورہ اعراف میں ہے، لیکن نزول کے لحاظ سے سب سے پہلی سورت جس میں سجدہ نازل ہوا ہے، سجدے کا مشروع قرار دیا گیا ہے، وہ سورت النجم ہے. اور یہ وہ پہلی سورت ہے جس سورت کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے بھرے مجمع میں کی ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النجم کی تلاوت ایک مجلس میں کی. اس مجلس میں مسلمان بھی موجود تھے اور مشرکین بھی موجود تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے، یعنی بالکل آخر میں، تو آپ نے سجدہ کیا. آپ نے کو دیکھ کر کے مسلمانوں نے سجدہ کیا اور مشرکین نے بھی سجدہ کیا، سوائے ایک شخص کے، امیہ اس کا نام ہے. اس نے سجدہ تو نہیں کیا، البتہ زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پر لگا لیا. اس کبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے غزوہ بدر میں رسوا کیا اور وہ قتل کیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اس کی تلاوت کی. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جب اس کی تلاوت کی، آپ نے سجدہ کیا، کوئی اشکال نہیں ہے. آپ کے ساتھ مسلمانوں نے سجدہ کیا، وہ کوئی اشکال نہیں ہے. آخر مشرکین نے کیوں سجدہ کیا؟ تو اس کی وجہ ایک جو اہم سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں اس سورت کا جو اصل موضوع ہے وہ موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے اصل دفاع ہے. اس لیے کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عیب لگاتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کو جھوٹا بھی کہا کرتے تھے، بل ہوا کذاب اشیر، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. اور اس کے بعد اسی سورت میں معراج کا بھی ذکر ہے، جب آپ کو معراج کرائی گئی. اس سورت میں اصول تزکیہ بھی ہے، اور آخر میں اس سورت کے اندر مکہ کے مشرکین کو بڑی دھمکی دی گئی ہے، اور اتنا زوردار انداز میں ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا عربی سمجھتے رہیں اور آپ اس سورت کے آخر میں پہنچیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بعض نبیوں کی مخالف قوموں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد مباشرتاً کلام کا رخ مکہ کے مشرکین طرف پھیر دیا ہے. اور ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جو زوردار انداز میں ھذا نذیر من النذر الاولی افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون فاسجدوا للہ واعبدوا، اتنا زوردار یہ انداز تھا کہ مشرکین اپنے اوپر کوئی تاب نہ لا سکے، اور دیکھا مسلمان سب خود ہی سجدے میں گر گئے. یہ شاید وجہ بنی ہو ان کے سجدہ کرنے کی، واللہ عالم.
علی کل حال ایک موضوع دورہ لمبا ہے کہ آخر مشرکین نے سجدہ کیا تو اس کے بعد ان کا کیا جواب رہا، الگ موضوع ہے. بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہ پہلی صورت ہے جس کے اندر سجدہ نازل ہوا، اور یہ پہلی صورت ہے جس صورت کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان علی ملئ من المشرکین، آپ نے ان کے سامنے یہ صورت کی اور سب نے غور سے سنا. اب آتے ہیں اس صورت کی ہلکی سی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن اپنے ترتیب کے لحاظ سے بھی معجز ہے. اس سے پہلی والی صورت کے اندر آپ دیکھیں کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ السُّجُودِ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور یہاں پر کیا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، یعنی والنجوم پر ختم ہے اور نوحی سے یہ صورت جو ہے کچھ الفاظ شروع بھی ہو رہی ہے. تو والنجم، نجم کے معنی ہوتا ہے تارے کے. اب اس سے مراد جو ہے کون سے تارے ہیں، اس سلسلے میں مفسرین کا اختلاف ہے، اور سارے تارے ہو سکتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ثریا ہے، بعض نے کہا ان سے جن سے نجم موجود ہے یعنی مراد ہے یعنی تارے کوئی بھی تارا ہو، اور بعض نے کہا اس سے وہ تارے مراد ہیں جو شہاب ثاقب ہیں، جس سے وہ لوگ جنوں اور شیاطین کو جو ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کر کے سمائے دنیا پر جاتے ہیں اور اوپر کی باتیں سننا چاہتے ہیں، تو ان کو تارے توڑ کے جو فرشتے مارتے ہیں تو اس سے وہ تارے مراد ہیں، واللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے تاروں کی، اذا ہوا جب وہ مائل ہوں. ہوا یہوی کے معنی ہوتا ہے مائل ہونا، اسی لیے ہوا یا یہوا معنی کسی سے محبت کرنا ہے. کیوں معنی آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی جس سے محبت کرنا اس طرف مائل ہوتا ہے. اور مراد یہاں کیا ہے؟ تاروں کا ڈوبنا ہے. والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے تاروں کی. اب تاروں کے ڈوبنے کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع ہے، اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے کہ جیسے یہ تارے اپنے ڈوبنے، اپنے طلوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے محتاج ہیں، فرامین کے موافق کام کرتے ہیں، ایسے یہ نبی بھی بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور فرمان کے کوئی بات کہتا نہیں ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے تارا افق پر ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے ڈوبتا ہے، ایسے اس قرآن کی تعلیم کے لیے حضرت جبرائیل اوپر افق پر تھے، ثم دنا فتدلی، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کے قریب ہو گئی. یہ مناسبت جو ہے ہو سکتی ہے تاروں کے اذا ہوا یعنی ڈوبنے کی. تو والنجم اذا ہوا، قسم ہے تاروں کی، اذا ہوا جب وہ ڈوبے، جب وہ مائل ہو. کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. ما ضل، ما نہیں کے معنی میں ہے، ضل بھٹکنا. وہ شخص جو کسی راستے میں جا رہا ہے اسے راستہ نہ مل پائے اور غلط راستے پر چلا جائے، وہ کیا ہوا؟ بھٹک گیا. تو ما ضل صاحبکم وما غوا، غوا کے معنی ہے غلط راستہ اختیار کرنا. دونوں میں ضلع میں اور غوا میں فرق یہ ہے کہ ضلع کوئی آدمی نادانی سے غلط راستے پر چل پڑے، اور غوا کا معنی ہے غوایت، یعنی جان بوجھ کر کے جانتے ہوئے غلط راستہ اختیار کر لے. تو ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہے اور نہ ہی اس نے غلط راستہ اختیار کیا ہے. صاحبکم کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ ہمارا نبی، یہ نہیں کہا کہ رسول، ساتھی کہہ کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ رسول جسے تم گمراہ مانتے ہو نعوذ باللہ من ذالک، جسے تم جھوٹا قرار دیتے ہو نعوذ باللہ من ذالک، جس کی باتوں کو تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، اس رسول کی دو خوبی ہے. ایک خوبی تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم کو پہنچا رہا ہے اس میں اس سے بھول نہیں ہو سکتی.
اور نہ ہی وہ جان بوجھ کر کے تمہیں کوئی بات بتلا سکتا ہے. یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے میں نہ اس سے بھول ہو سکتی ہے اور نہ ہی جان بوجھ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں غلطی کر سکتا ہے. صاحبکم کہہ کر کے دو بات طرف اشارہ کیا. تمہارا ساتھی، ایک بات تو یہ کہ تمہارے ساتھ رہا ہے، 40 سال تمہارے ہاں زندگی گزار چکا ہے، تمہارے سے اس کا تعلق رہا ہے، تو کیا تم نے کبھی اسے دیکھا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہو، کسی کو دھوکہ دیتا ہو، کسی کو غلط بات بتلاتا ہو؟ تو جو آج تک اس ساری زندگی میں دنیاوی معاملات میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، جس میں اس کا بظاہر فائدہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کے بارے میں تمہیں جھوٹ کیوں بولے گا؟ ایک چیز یہ ہے. دوسرا معنی صاحب کا، تمہارا اپنا آدمی ہے، تمہارا یہ اپنا ساتھی ہے، بجائے اس کے تم اس کو جھٹلاؤ، اس کی تکذیب کرو، تمہیں اس کی تائید، اس کی مدد کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن مجید میں جانتے ہیں مکہ کے مشرکین کو اس پر توجہ دلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا صاحب ایک سے زائد بار کہا گیا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، اور کیا ہے وما ينطق عن الهوى. یعنی یہ 3 خوبی رسول کی ہے. ایک پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس سے بھول نہیں ہوتی، دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے کوئی ایسی بات نہیں کہتا، تیسری خوبی یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے خواہش، کوئی تمنا کر کے، کوئی چیز سوچ کر کے اپنی طرف نہیں بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے بھی نہیں بات کر رہا ہے وہ، بلکہ اصل کیا ہے، ان هو الا وحی یوحا. ان ہوا نہیں ہے وہ چیز، کیا چیز؟ جو وہ بات کر رہا ہے، جو تم سے کہہ رہا ہے، وہ قرآن کی شکل میں ہے یا وہ غیر قرآن کی جو باتیں وہ تمہیں بتلا رہا ہے، اسے ہم حدیث کہہ سکتے ہیں، یا اس شکل میں ہے وما ينطق عن الهوى. لیکن اس سے مراد وہ باتیں ہیں ان هو الا وحی یوحا، نہیں ہے وہ مگر ایک وحی جو اس کی طرف کی گئی ہے. یعنی جو بات وہ کہہ رہا ہے، خواہ قرآن کی شکل میں ہے یا ان باتوں کی شکل میں ہے جو وہ تم سے کہہ رہا ہے لیکن قرآن میں موجود نہیں ہے، کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، کسی سے تم کو روک رہا ہے، تو وہ اگرچہ قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کی وحی اس کی طرف کی گئی ہے، تبھی وہ تم سے کہہ رہا، ورنہ یہ بات نہیں کہتا. یہاں پر ایک بات ذرا غور سے سن لیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بھی کرتے تھے وہی الہی ہوتی تھی؟ اگر یہ بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی غلطی نہ ہوتی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو متنبہ کرتا. تو اصل چیز یہ ہے کہ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کے اقوال اور افعال کو 3 یا 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے. ایک چیز ہے تشریعی، شریعت کے طور پر، یہ چیز ایسی ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور یہی چیز تقریباً مراد ہے. یعنی جو بات آپ بطور شرع کے کہیں، قرآن کی تلاوت کریں یا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، کسی چیز کا حکم دیں، کسی چیز کا ثواب بیان کریں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پابند ہیں، آپ سے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ بسا اوقات بعض چیزیں آپ بطور اجتہاد کے کرتے تھے، جس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی اور وہ مسئلہ درپیش ہوتا تھا کہ آپ اس کو بیان کریں. اس میں اگر اس چیز کا تعلق شریعت یا لوگوں کے نفع اور نقصان سے ہے
تو یہ چیز بھی حجت ہے. اگر بسا اوقات آپ سے کوئی اس میں بھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ فوراً متنبہ کر دیتا تھا. اس کی بہت سی مثالیں شریعت کے اندر موجود ہیں. ایک مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور میں شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں. پھر اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا. ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا تو آپ نے اس کو بلوایا، کہا این سہل، بلاؤ اس کو، بلاؤ اس کو. کہا کہ پھر تم نے کیا کہی وہ بات دہراؤ. تو اس نے اپنی پہلی بات دہرائی کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے لڑتے ہوئے آگے ہی بڑھتے ہوئے پیٹ پھیر کر کے نہیں میں ایسا مارا گیا تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، مگر قرض معاف نہیں ہوگا. اس کی خبر ابھی ابھی جبرائیل نے مجھ کو دی ہے، ابھی ابھی جبرائیل نے مجھ کو دی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کسی پر بات پر متنبہ نہ کرے تو بھی گویا کہ وحی اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. تیسری چیزیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور عادات کے کرتے تھے. کھانا ہے، پینا ہے، آنا ہے، جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ، یعنی یہ امور عادات جبلی کام جو ہوا کرتے ہیں. یہ کام، ان کاموں کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ ان ہوا الا وحی یوحا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا. ان ہوا نہیں ہے وہ، یعنی جو بات اس نے کہی جو کہہ رہا ہے، الا وحی یوحا، مگر ایک وحی جو اس طرف وحی کی جا رہی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں خواہ قرآن کی شکل میں ہیں آپ کے بیان کی ہوئی یا حدیث کی شکل میں ہوں، وہ وحی مانی جائے گی، جیسا کہ اس کے اوپر بہت سی حدیثیں دلالت کرتی ہیں. صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں موضوع کے مناسبت سے. سورہ ابو داؤد وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے تھے اس کو میں نوٹ کر لیتا تھا. تو ایک دن قریش نے مجھ سے کہا کہ عجیب آدمی ہو تم ساری باتیں نوٹ کر لیتے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کبھی غصے میں بات کرتے ہیں، کبھی ہنستے ہوئے بات کرتے ہیں، تو کیا آپ کی ہر بات نوٹ کر لی جائے گی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں میں لکھنے سے رک گیا. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نہیں لکھ رہا ہوں، تو آپ نے پوچھا کہ آپ عبداللہ لکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے. تو آپ نے فرمایا اکتب، لکھو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلتی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور تشریع کے بیان کریں وہ مکمل طور پر وحی الہی ہے، خواہ وحی الہی تلاوت کی جاتی ہو جو قرآن کی شکل میں ہے یا غیر مطلوع ہو جو حدیث کی شکل میں ہے. تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. اب وحی کیسے آتی ہے اس کا طریقہ بیان کیا. علمہ شدید القوا، یہ باتیں اس کو سکھلائی ہیں. علمہ، سکھائی ہے اس کو، شدید القوا، بڑی طاقت والے نے، طاقتوں والے فرشتے نے، یعنی حضرت جبرائیل مراد ہیں. اس لیے کہ حضرت جبرائیل بڑی طاقت والے، تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے. اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ قوم لوط کی بستی کو اپنی ایک انگلی پر اٹھا کر کے آسمان تک لے جاتے اور وہاں سے پلٹ دیتے ہیں. اتنی طاقت ہے. اور ویسے بھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امروا ویفعلون ما یؤمرون. غلاظ اور شداد، طبیعت کے بڑے سخت اور جسم میں بڑی طاقت والے ہیں. تو حضرت جبرائیل کو اللہ نے بہت بڑی طاقت سے نوازا ہے. علمہ شدید القوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں ہی بیان کیا ہے کہ یہ سورہ انفطار وہو بالافق المبین، جی
نہیں، سورہ الانفطار میں جو ہے وما ہوا بقول شیطان الرجیم انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، انه لقول رسول کریم، یہ شریف رسول کی باتیں ہیں. کون؟ حضرت جبرائیل. ذی قوت، بڑی طاقت والے ہیں، اور عند ذی العرش مکین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش والے کے پاس ان کا مقام بڑا اونچا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑی قوت و طاقت والے ہیں. تو علمہ شدید القوا، بڑی طاقت والے حضرت جبرائیل نے ان کو سکھایا ہے. اور جبرائیل کی دوسری صفت کیا ہے؟ ذو مرۃ. ذو مرہ کا دو مفہوم بیان کیا ہے علماء نے. ایک مفہوم تو مرہ بڑی طاقت والا، یعنی اس کی شدید القوا کی تائید ہے، لیکن زیادہ ہے کہ مرہ اصل میں ذو مرہ ہوتا ہے کہ وہاں تو جسمانی قوت کا ہے، یہاں جسمانی شکل و صورت کا ہے. ذو مرۃ، بڑی خوبصورت ہیں وہ. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جسمانی لحاظ سے بڑی قوت والے ہیں، وہیں جسمانی لحاظ سے بڑے خوبصورت بھی ہیں. ذو مرۃ فاستویٰ، پس وہ بلند ہوئے. فاستویٰ کا معنی بلند سے بہتر یہ کیا جائے کہ فاستویٰ، پس وہ بڑے کامیاب قابل رہے وہ. اس لیے استویٰ کا معنی اگر اعلیٰ نہیں آتا ہے تو اس کے معنی کملا کے ہوا کرتا ہے. تو ذو مرۃ، وہ بڑی طاقت والے ہیں. فاستویٰ، پس وہ بلند ہوئے، یعنی بڑے اونچا اعلیٰ صفات کے حامل ہیں. یا فاستویٰ، وہ بڑے کامل ہو گئے. آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلی آیات کی انشاءاللہ تفسیر کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.